بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، میرا جو پہلے دن سے تھیسس ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پاکستان کو اب ایک بڑی الگ قسم کی دہشت گردی کا سامنا ہوگا۔ میری جو ہمارے سرکاری ادارے ہیں ان سے بڑی ہی عاجزانہ درخواست ہے کہ پلیز آپ جو خبر ہو اس میں امبیگو نہ کوئی رکھا کریں۔ اگر آپ یہ کہہ دیں گے کہ جی بس جو ہے وہ دھماکے سے اڑی ہے جس میں 10 انجینئر اور جناب وہ 10 افراد، یعنی جس میں چائنا کے انجینئر بھی تھے اور ایف سی کے جوان بھی تھے، وہ شہید ہو گئے ہیں اور مارے گئے ہیں، اور وہ اس کے اندر گیس کا دھماکہ ہوا تھا، تو کوئی جاہلانہ بات ہے نا جی، کون اس کو یقین کرے گا؟ اگر آپ یہ صرف یہاں جو لاہور میں دھماکہ ہوا تھا حافظ سعید کا، اس کو بھی انہوں نے کہہ دیا تھا جی یہ تو وہ گیس کا دھماکہ ہے۔ دیکھیے اس طرح کی باتوں سے نا آپ کوئی بڑے نہیں ہو جاتے، نہ کوئی آپ کا کوئی ٹور ٹپا بن جاتا ہے، نہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ آپ کوئی بہت ہی کمال کی چیز ہو گئے ہیں کہ آپ کے خلاف کوئی دہشت گردی ہو نہیں سکتی۔ نیچرلی چیزیں چلتی ہیں، ان کا یہ فلو کے ساتھ چلتی ہیں۔ آپ کا کمال یہ ہے کہ آپ نے اگر 100 حملے ہیں تو اس میں سے کم از کم 90 آپ روک لیتے ہیں۔ جو 10 ہو جاتے ہیں نا وہ کوئی بات نہیں ہے، یہ تو دنیا کا بڑا ہی کم ریشو ہے۔ میرا خیال ہے پچھلے 30 سال میں جس جرت، بہادری اور غیرت مندی کے ساتھ پاکستان کی سیکورٹی فورسز نے، انٹیلیجنس ایجنسیوں نے اس دہشت گردی کا مقابلہ کیا روئے زمین پہ، میں کہتا ہوں انسانی تاریخ میں ایسی مثال نہیں ملتی یار، آپ کیا بات کرتے ہیں؟ امریکہ پہ ایک دن میں حملے ہوئے تھے، اتنے کیا کر لیا تھا امریکنوں نے؟ کہاں گئے تھے ان کے اتنے بڑے انتظامات؟ آج وہ دیکھیں نا، آپ کے کپڑے اتار دیتے ہیں ایئرپورٹ پہ، آپ کو ذلیل کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں اس کی آڑ میں۔ لیکن خدا کا شکر ہے کہ اس نوعیت کی تو ابھی یہاں سرچ شروع نہیں نہ ہوئی، اور آپ نے جتنے بڑے بڑے حملے روکے ہیں وہ دنیا کے بدترین دہشت گرد ہیں۔ یہ داعش جو ہے، یہ ٹی ٹی پی ہے، یہ ان کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ غیر ملکیوں کے ایجنٹوں کے تربیتی یافتہ ہیں، اور جدید ترین اس پہ ان کو تربیت حاصل ہے، اسلحے پہ اور دھماکوں پہ، اور جو یہ طریقے جانتے ہیں کوئی جانتا ہی نہیں ہے۔ تو میری آپ سے درخواست ہے، ہم آپ کی عظمت کو سلام کرتے ہیں، آپ نے بہت بڑے کام کیے ہیں، لیکن پلیز اس طرح یہ نہ کیا کریں کہ اس طرح کی بات چھپ جائے گی، ہو جائے جو دھماکہ ہوا ہے جس میں لوگ مرے ہیں، وہ اندھے ہیں دیکھنے والے یار، گاڑی کی آپ تو ہر بندہ ایکسپرٹ ہے، اس کا فرنزک ایکسپرٹ ہے۔ میں موٹر سائیکل پھٹی ہوئی ہو، میں 1 منٹ میں بتا دوں گا آپ کو، یہ اس کے پٹرول سے پھٹی ہے یا گیس سے پھٹی ہے یا اس میں بارود لگایا گیا تھا۔ اسی طرح بسوں کا بھی پتہ لگ جاتا ہے، کر جاتا ہے۔ بہرحال نہیں ہو، میں نے تو ایک آپ کا سجیشن دیا، اگر آپ مناسب سمجھیں تو قبول فرما لیں، کیونکہ میں ایک پیٹریوٹ آدمی ہوں اور پسند نہیں کر سکتا ایسی باتیں۔ ناظرین کرام، بشام میں، کوہستان میں بشام کے مقام پر یہ بہت ہی تباہ کن ایک دھماکہ ہوا ہے، اور یہ میں کہتا ہوں میرا خیال ہے چین کو براہ راست اس دھماکے میں نشانہ بنایا گیا ہے۔ پہلے آپ اس کی تفصیلات سن لیں۔ یہ جناب کہ یہ بشام سے رپورٹ آ رہی ہے کہ برسیرین وابڈا ڈاسو ڈیم، یہ ڈیم جو بن رہا نا وہاں پہ، میں کام کرنے والے چائنیز کی بس میں دھماکہ، 10 افراد جاں بحق، 31 زخمی ہوئے ہیں، اور دھماکے کی وجہ فوری طور پہ معلوم نہیں ہو سکی۔ یہ ڈپٹی کمشنر کوہستان عارف خان یوسف صاحب کا بیان ہے۔ اب میں اس کی تفصیلات آپ کی خدمت میں بیان کروں۔ تفصیلات کے مطابق کوہستان اپر داسو ڈیم میں کام کرنے والے چائنیز کی بس میں دھماکہ ہوا ہے۔ چائنیز بس آج صبح برسبن کیمپ سے سائٹ پر جا رہی تھی کہ اس میں اچانک دھماکہ ہوا۔ دھماکے کی وجہ اور نوعیت فوری طور پہ معلوم نہیں ہو سکی۔ بس میں کل 41 افراد سوار تھے، جس میں زیادہ تعداد ڈیم میں کام کرنے والے چائنیز کی تھی۔ دھماکے میں 10 افراد کے جاں بحق ہونے اور 31 کے شدید زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں، یعنی کوئی بندہ محفوظ نہیں رہا۔
اگر کوئی مرا نہیں ہے تو شدید زخمی ہے۔ اطلاعات ہیں جان بحق افراد میں 4 چائنیز اور 4 پولیس ایف سی کے اہلکار اور 2 لوکل افراد شامل تھے، جبکہ 31 افراد شدید زخمی ہوئے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر کوہستان عارف یوسف زئی کا کہنا تھا کہ دھماکے کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی اور خیال کیا جا رہا ہے کہ دھماکہ انجن یا گاڑی میں لگے سلنڈر کے پھٹنے سے بھی ہو سکتا ہے۔ پولیس اور دیگر تحقیقاتی ادارے دھماکے کی وجہ معلوم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جب دیکھیے وجہ کیا معلوم ہونی ہے، وجہ معلوم ہو جائے گی تھوڑی دیر میں ہی پتہ لگ جائے گا، اور آپ جانتے ہیں وجہ کیا ہو سکتی ہے۔ یہ آئی ڈی لگائی گئی ہوگی یا اس میں دھماکہ لگایا گیا ہوگا۔ جس تیزی سے پاکستان چائنا کے ساتھ مل کے اس بدترین حالات میں، جبکہ پوری دنیا کا سسٹم ہی رکا ہوا ہے، ڈیموں پہ کام ہو رہا ہے، آلموسٹ 10 ڈیم اور پلس ان میں وہ بجلی پیدا کرنے کے منصوبے بھی شامل ہیں، 10 پہ ایک ہی وقت میں کام ہو رہا ہے۔ یہ زبانی کلامی باتیں نہیں، میں نے اس کی تفصیل آپ کو پتہ نہیں کہ ویڈیو میں آپ کی خدمت میں پیش کی تھی، اور وہاں کچھ دوستوں نے جو شاید نون لیگ کے دوست تھے بہت برا بھی اس کا منایا تھا، لیکن میں نے انہیں کہا تھا کہ برا منانے کی وجہ ہے نا آپ جا کے وہاں سے دیکھ کے، خود دیکھنے کے بعد پھر انہوں نے عجیب طرح کے اعتراض کیے، جی وہ تو وہاں تو صرف 4 ٹرک کھڑے ہیں، کہیں انہوں نے کہا جی یہ ہے کہیں وہ میں نے کہا یار کھڑا تو ہے، کچھ ہو تو رہا ہے نا، مطلب کہ بند تو نہیں نا کام، آپ نے تو اللہ کے فضل سے جو ڈیم جہاں تھا اس کو وہی ایسی تیسی اس کی کر کے اور ساری بجلی جو ہے وہ منتقل کر دی اس پہ پیٹرول پہ، جو آج ہم دنیا کی سب سے مہنگی بجلی جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی آپ نعرہ یہ بھی لگاتے ہیں کہ آپ نے یہ بھی ختم کر دی تھی لوڈ شیڈنگ بھی، اور اگر اللہ نہ کرتا ایک آدھا سال اور آپ کی مہربانی ہو جاتی تو یہ میرے خیال آپ نے اس پٹرول میں بھی پھر آپ نے سپر سے اوپر وہ جو ہائی وہ سپر ہوتا ہے اس کی بجلی بنانی شروع کر دینی تھی، کیونکہ مشینیں جو ہیں وہ تو میاں منشا صاحب کی ہیں، لیکن یہ بھی جانتے ہیں لوگ کہ کس کی ہیں۔ اب اتنے اندھے تو لوگ نہیں رہے، ہر کام میں بے ایمانی، ہر ایک میں دھوکہ بازی، ہر میں 2 نمبری، سب چیزیں سامنے آ گئی ہیں۔ اگر آپ نے کچھ بھی کام کیا ہوتا نا، کسی سطح پہ بھی کوئی بھی کام کیا ہوتا جینون، تو آپ یقین کیجئے جتنی بے انصافی، مہنگائی اور بے روزگاری اس حکومت میں ہے نا، اس کا اب سے 2 سال پہلے تختہ پلٹا، 6 مہینے نہ حکومت چلتی۔ یہ صرف آپ کی کرپشن، آپ کی بے ایمانیاں، آپ کی غداریاں، آپ کا جھوٹ اور آپ کی گمراہ کن معلومات ہیں جو لوگوں کو فراہم کر کے، اب وہ یہ جو ہمارے رستو صاحب ہیں یہ کیا کر رہے ہیں، ایک دن وہ کہتے ہیں کہ جی فوج کا بجٹ آپ نے کم رکھا ہے انڈیا کے مقابلے میں، اگلے دن وہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے فوج کا بجٹ کو بڑھا دیا۔ جو ایک دن بیان دیتے ہیں، چوتھے 5ویں دن ان کا بیان وہ بھول جاتے ہیں۔ اصل میں یہ جو ہے نا یہ جھوٹ، اس کا یہی بنیادی بات ہے نا، آدمی جھوٹ بول کے بھول جاتا ہے، اور ایک جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے بھی کتنے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ آج خواجہ آصف کیا بھگت رہا ہے جی، خاندانی مسلم لیگی ہے، ایک بڑے مسلم لیگی کا بیٹا ہے، کیا بھگت رہا ہے یار، اس کے اللہ نے کیا نہیں دیا تھا ان لوگوں کو۔ یہ رانا ثنا کہ کیا رانا ثنا کی اولاد نہیں، آگے تھا اولاد نرینہ نہیں ہے ان کی، تو کتنے سال اور جی لیں گے، آگے کتنی نسل چلانی ہے۔ اور میں قسم کھا کے کہتا ہوں ان میں سے 99% لوگ جو ہیں وہ ڈھنگ سے روٹی نہیں کھا سکتے، ان کو اتنی بیماریاں لگی ہوئی ہیں، خدا کا خوف ہی نہیں ہے یار۔ اب بھی یار اپنی غلطی مان لو، سلنڈر کر کے قوم سے جا کے معافی مانگ کے قوم کے سامنے آؤ اور اس کی رہنمائی کرو۔ بھئی دنیا تباہ ہو رہی ہے، اب یہ ڈیلٹا آ رہا ہے، اب پہلے اتنا وہ 2 سال سے وہ بھگت رہے ہیں، کرونا بھگت رہے ہیں، اب ڈیلٹا آ رہا ہے، اس کے بعد پتہ نہیں کیا اور آ جانا ہے، آپ کے ہمسائے میں کیا آگ لگی ہوئی ہے، پوری دنیا میں آگ لگی ہوئی ہے۔ اگر ان اولاد نے کوئی ملک اپنی ہمت سے سروائیو کر سکتا ہے، اللہ نے ایسی قوم اس کو دی ہے، تو اس کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھاؤ کہ اس کو ذبح کرنا ہے۔ صرف غداریاں، سیاستیں، سازشیں یہی کرنی ہیں، ایک ادھر لندن میں بیٹھا ہوا ہے، ایک ادھر امریکہ چلا گیا کرنے کے لیے، یہ کیا کر رہے ہو بھائی تم؟
خدا را عقل کریں، دہشت گردی نے ابھی اور بہت زور پکڑنا ہے. اپنے آپ کو ذہنی طور پہ تیار کریں اور پاکستان کو اپنا گھر سمجھیں. یہ کسی کے باپ کی جگیر نہیں ہے کہ جو اس میں آیا تو لوٹ ماٹ کے نانا جی حلوائی کی دکان اور نانا جی کی فاتح. ناظرین، داسو ہائیڈرو پروجیکٹ حملے پر چینی سفارت خانے نے اپنے شہریوں، پروجیکٹس اور کاروباریوں کے لیے الرٹ جاری کر دیا ہے. جو لوگ وہاں بزنس کر رہے ہیں نا، ان سب کے لیے، اور مقامی سیکورٹی کی صورتحال پر نظر رکھیں گے. یہ بیان جاری ہوا ہے. چینی کمپنی کی بس سٹاف کو داسو ہائیڈرو پروجیکٹ کے تعمیراتی جگہ پر لے جاتے ہوئے بم حملے کا شکار ہوئی. خیبر پختونخوا کے علاقے میں حادثہ مقامی وقت کے مطابق صبح 7 بجے پیش آیا. یہ میں چین کی جو ہے تفصیلات وہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. چینی سفارت خانے نے بیان جاری کیا کہ ابھی تک 3 پاکستانی اور 9 چینی شہری ہلاک ہو چکے ہیں. تحقیقات جاری ہیں، کچھ افراد زخمی ہوئی ہیں. چینی سفارت خانے نے ہنگامی منصوبے پر فوراً کام شروع کر دیا ہے. سفارت خانے نے پاکستانی فوج، وزارت خارجہ، داخلہ اور دیگر اداروں سے رابطہ کیا ہے. پاکستان کو فوری ریسکیو اور علاج کی سہولت مہیا کرنے کی درخواست کی. پاکستان کو چائنیز باشندوں، پروجیکٹس اور اداروں کی حفاظتی اقدامات سخت کرنے کی تلقین کی گئی ہے. پاکستان سے حادثے کی مکمل تحقیقات کرنے کی بھی درخواست کی گئی ہے. اور پاکستانی فوج نے جس طرح فوراً ریسکیو آپریشن کیا اور زخمیوں کو منتقل کرنے کے لیے ہیلی کاپٹر بھیجے، اس پر چائنا نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا ہے. چینی سفارت خانے کا پاکستان سے مل کر معاملے کو ڈیل کرنے کا اعلان. پاکستان سے مل کر اس کے نتائج سے نمٹنے کی پوری کوشش کریں گے. چینی سفارت خانے کے بیان میں متاثرہ افراد اور زخمیوں سے اظہار تعزیت. ناظرین کرام، میں نے کل آپ کی خدمت میں گزارش کی تھی کہ وقت آ گیا ہے پاکستان کو چائنا کے ساتھ مل کر اب ایک سیکورٹی میکنزم جو ہے وہ بنانا پڑے گا، جو وقت کی ناگزیر ضرورت بن گیا ہے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. ناظرین کرام، درخواست ہے قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں. آپ کا بہت شکریہ.